میرے دوستوں اور بزرگوں، دینی علماء اور اولیاء، ہمارے ہاں پاکستان میں اردو معاشرے میں اردو بولے جانے والوں میں یہ بھی مسئلہ ہو گیا، کہتے ہیں جی مولوی اور ہیں، پیر اور ہیں، علماء اور ہیں، اولیاء اور ہیں۔ یہ بھی لوگوں نے پتہ نہیں کیوں بنا لیا۔ آپ کو 1000 مرتبہ بتایا ہے کہ کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہوتا، کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک بات اور کرنی ہے، بعض لوگ بظاہر مدرسوں میں جا کر پورا نصاب نہیں پڑھے ہوتے، بعض لوگ مدرسوں میں جا کر جو ترتیب ہے سلیبس کی، پڑھائی کی، اس طرح تو نہیں پڑھا، مگر اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ تو ان کو علم لدنی ملتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو علم ملتا ہے۔ تو ہر ایک، یہ سب کا حال نہیں، کوئی آپ کے سامنے آ جائے ایویں ہی اور وہ کہے جی میرے پاس علم لدنی ہے، اس طرح نہیں مانتے، وہ پتہ چلتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ تو جاہل ہرگز ولی، اونچی کہیں اور زور سے کہیں، یہ یاد کرنا ہے، کیونکہ آج کل اشتہار لگ گئے، لوگوں نے بڑے بڑے القاب خود لکھ کے نا کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، نام تو آسانی سے لیا ہی نہیں جانا، پہلے 6-17 تو ان کے القاب کی ہوں گی، تب جا کے کہیں نام آئے گا۔ تو یہ انہوں نے طریقہ بنا لیا۔ ہم یاد کر لیں کہ علماء ہی اولیاء ہوتے ہیں، اولیاء ہی علماء ہوتے ہیں۔ جو شریعت و سنت کا پابند نہیں، جو شریعت و سنت کا وہ کہاں سے ولی ہو جائے گا؟ اور شریعت جب تک پڑھے گا نہیں تو جانے گا کیسے، پابند کیسے ہوگا؟ پہلے سیکھنی پڑے گی۔ تو شریعت سیکھنے کا نام ہے، طریقت اس پہ اچھی طرح عمل کرنے کا نام ہے۔ یعنی عام آدمی کے مقابلے میں جو ولی ہوگا وہ زیادہ اچھائی سے اس پر عمل کرے گا، احسن و عملہ کی بات ہے۔ یعنی دوسرے 2 منٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے 8 منٹ میں پڑھے، زیادہ ٹائم لگائے، ارکان کو اور اچھی طرح ادا کرے، اور اس کے اندر وہ تنہائی میں بھی، خلوت میں بھی، خلوت کا مطلب آپ جب اکیلے ہوتے ہیں اس میں بھی وہ اپنے آپ کو اللہ کی یعنی مرضی کے مطابق رکھے، اور یہ کام اولیاء کرتے ہیں۔ آج جو آپ کے سامنے کاروباری آ گئے، اشتہاری آ گئے، ان کو دیکھ کے یہ نہ سمجھ لینا کہ غوث پاک بھی ایسے تھے، یا ان کو دیکھ کے یہ نہ گمان کر لینا خواجہ غریب نواز یا حضرت داتا صاحب بھی ایسے تھے، یہ نہ سمجھ لینا۔ یہ اگر ان میں کمزوری ہے تو ان میں کمزوری نہیں تھی، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو علماء ہی اولیاء، اولیاء ہی علماء۔ ایک ہے درسگاہ، ایک ہے خانقاہ۔ درسگاہ میں لفظ، تھیوری، فارمولہ پڑھایا جاتا ہے، خانقاہ میں اس پر عمل کرنا سکھایا جاتا ہے۔ تو ہم جن کو اولیاء مانتے ہیں وہ علماء ہیں، اللہ کو پہچاننے والے۔ تو اب ہم کس کی پیروی کریں گے؟ جس کے بارے میں یقین ہوگا کہ یہ واقعی سچی بات کرنے والا، جاننے والا، اس پر عمل کرنے والا ہے۔ تو جب ان کے ساتھ آپ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے آسانی، میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو کتنی مرتبہ یہ بات بتائی کہ آپ میرے پاس آئیں اور میں آپ سے کہوں
آپ کے سوال کے جواب میں آپ کہیں کہ جی میں نے فلاں جگہ جانا ہے، میں کہوں گا دیکھو آپ کو یہاں کس سواری پہ جائیں گے، آپ پیدل جائیں گے، سواری پہ جائیں گے، آپ فلاں بس لے لیں، فلاں ٹرین لے لیں، وہاں پہنچیں، وہاں جب اتریں گے تو پھر آپ کو فلاں سواری لینی ہوگی، پھر اس سڑک پہ جانا ہے، دائیں بائیں دیکھتے رہیے گا، اتنے موڑ آئیں گے، فلاں موڑ پہ آپ نے مڑنا ہے، اس سے آگے پھر ایک رستہ آئے گا طویل، پھر فلاں مڑنا ہے، یوں کرنا ہے۔ آپ کو میں یہ سارا راستہ سمجھا دوں، آپ نے جتنا یاد کرنا تھا کر لیا، آپ چل پڑے، آپ کو ہر قدم پر یہ خیال رہے گا کہ میں صحیح جا رہا ہوں، کہیں غلط رستے پہ تو نہیں پڑ گیا، کیونکہ اگر میں کسی اور طرف مڑ گیا تو پھر مجھے واپس آنا پڑے گا، تکلیف ہوگی۔ تو آپ پوچھتے ہوئے، اسی طرح گھبراتے ہوئے سفر کر، اور میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ میں وہیں جا رہا ہوں، آ جاؤ میرے ساتھ، تو اب آپ مطمئن ہو کر میرے ساتھ ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ سمجھنے کے لیے بات کی ہے میں۔ اب آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہیں جانا ہے، یہ کہیں اور نہیں جائے گا۔ تو یہ ہے اصل مسئلہ اللہ والوں کے ساتھ جڑنے کا، کہ ان کے ساتھ جڑ گئے تو اب وہ وہیں لے جائیں گے جہاں جانا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خطیب پاکستان۔ اب آپ کو چور کا ڈر ہے؟ پوچھ رہا ہوں، راہزنی کا ڈر ہے؟ اسی لیے آپ کو میں نے یہ بات پتہ نہیں کتنی مرتبہ سنائی ہوگی، چلیں ایک بار پھر سن لیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا طریقہ بڑا پیارا سمجھانے کا، وہ سناتے ہیں کہانی میں لوگ لیتے ہیں مزہ، ان کو سمجھنے میں بات آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ مولانا کا مقصد کہانی نہیں ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ اس سے حاصل کیا ہوا۔ تو مولانا ہمیں سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں میلہ لگتا ہے، میلہ، ایگزیبیشن، فیئر، آپ کے یہاں ہوتے ہیں نا کبھی کھیلوں کا میلہ، کبھی فلانا میلہ، لوگ جاتے ہیں، مرد عورت بچے بوڑھے جوان سب جاتے ہیں، تو چور بھی چلے جاتے ہیں، پک پاکٹ جیب کترنے والا وہ بھی چلا جاتا ہے۔ آپ گئے ہیں جناب کچھ دیکھنے کرنے، وہ آیا ہوا آپ کی جیب کاٹنے۔ تو مولانا فرماتے ہیں بچہ تھا نا سمجھ، باپ نے اس کو پیسے دے دیے کہ تو جا رہا ہے میلے میں، تیرا دل چاہے گا کچھ کھانے پینے کو، اسٹال لگتے ہیں وہاں، تو اس نے اس کو جیب میں نوٹ ڈال دیا، بچہ گھوم رہا ہے، چور نے دیکھا کہ بچہ نا سمجھ ہے، اس کے ارد گرد کوئی سیانا اس کے ساتھ نہیں ہے، اس نے موقع پایا اور جیب سے نوٹ نکال لیا۔ بچہ جناب کھیل سے اچانک اس کا دل چاہا میں کچھ کھاؤں، جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب خالی، اب اس کے لیے کوئی مزہ رہ جائے گا؟ مولانا فرماتے ایک اور بچہ اسی عمر کا، اس کی جیب میں بھی نوٹ، مگر اس نے ایک بڑے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، بڑے نے اپنی انگلی ہاتھ پکڑایا ہوا، چور نے دیکھا ہے تو یہ بھی بچہ نا سمجھ، مگر جس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے وہ سمجھدار ہے، اگر میں نے اس پر ہاتھ ڈالا تو وہ جو سمجھدار سیانا ساتھ ہے وہ مجھے پکڑ سکتا ہے، تو وہ ڈر کے مارے اس پر ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ مولانا نے سمجھانے کے لیے بات کی، اب وہ نتیجہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا بھی ایک میلہ ہے، اور تمہاری جیب میں ایمان کا نوٹ ہے، تم نا سمجھ ہو، اور ایمان کا جیب کترا کتنی شکلیں بنا کے گھوم رہا ہے،
طرح طرح کے بھیس تمہارے ارد گرد، تم ہو نا سمجھ، وہ موقع پا کر تمہارا ایمان برباد کر سکتا۔ ملحد، ایتھیسٹ، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے دہریے ہیں آج کل بہت زیادہ چلے ہوئے، ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہے ہیں۔ چونکہ نوجوانوں نے دین سیکھا نہیں، ماں باپ کو خود نہیں آتا تو وہ بچوں کو کیا سکھاتے؟ صرف قرآن پڑھنا سکھا دیا، باقی ان کو دین عقائد سکھائے نہیں ہے، نتیجے میں وہ شکار ہو رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی بے ادبی، کوئی غلط باتیں، بدعقیدگی سکھا رہے ہیں۔ تمہیں ناسمجھی کی وجہ سے نہیں پتا چلے گا کون سی بات کب کام کر گئی اور تمہارا ایمان نکل گیا۔ تو سنو، اس دنیا کے میلے میں اکیلے پھرو گے تو اسی طرح شیطان کا شکار ہو جاؤ گے جس طرح وہ ناسمجھ بچہ چور کا شکار ہو گیا۔ تم بھی اکیلے پھرو گے تو وہ تم پر حملہ کرے گا، ایمان تمہارا نکال لے گا۔ تو اکیلے نہ پھرو، کسی سمجھدار کا ہاتھ پکڑ کے چلو۔ مولانا روم فرماتے ہیں ہاتھ پکڑنا ہے نا تو کسی اللہ والے کا دامن تھام لو، غوث پاک کا ہاتھ پکڑ کے چلو، خواجہ غریب نواز کا پکڑ کے چلو، داتا صاحب کا، کہ تم نہ سمجھ ہو وہ سیانے ہیں۔ اور شیطان نے خود کہا تھا یا اللہ جو تیرے مقبول بندے، مخلص بندے، ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ تو جب مخلص کے ساتھ ہم ہو جائیں گے تو شیطان سے بچیں گے یا نہیں بچیں گے؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو جو امام بنائے جاتے ہیں اللہ والے، اولیاء، علماء، ان کے ساتھ ہو جانا ہمارے ایمان کی حفاظت کا سامان ہے۔ سمجھ آئی؟ وہ جس طرح حافظ شیرازی کا فارسی میں کلام ہے، اس میں ایک شعر کا معنی کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، یار مردان خدا باش کہ در کشتی نو ہست خاکی کے بے آبی۔ تم سنو، میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ تم نے اگر سفر کرنا ہے تو اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو ساتھ بیٹھ گئے تھے وہی بچے، جو باہر رہے وہ نہیں بچے۔ تو جو چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ایمان بچا لیں، ان کو چاہیے کسی اللہ والے کے ساتھ۔ ہاں، لیکن اللہ والوں کے نام پہ جو بھیس بدل کے چور ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں سچے اولیاء علماء کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص واقعی سچا، صحیح عقیدوں والا ہے، مومن ہے، متقی ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ اس کے ساتھ وابستہ ہونے کی برکت سے آپ شیطان کے حملوں سے بچے رہیں گے۔ اس بارے میں بہت سی تعلیمات ہمارے پاس ہیں، مگر ہماری کمزوری، سستی کہ ہم سمجھتے، غور کرتے نہیں۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے اور سچوں کا ساتھ عطا فرمائے۔ میں نے یہ مثال بھی آپ کو سمجھائی، لوہے کی قسمت میں ڈوبنا ہے، لکڑی کی قسمت میں تیرنا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ پوچھ رہا ہوں۔ سوئی، نیڈل، یہ کپڑا سینے والی سوئی، چھوٹی سی سوئی، سمندر کتنا بڑا، وہ اپنے سینے پہ اس کو برداشت کرتا ہے؟ ڈوب جاتی ہے۔ معمولی سی سوئی،
اس کا وزن بھلے سے 1 گرام 2 گرام بھی نہ ہو، ڈوب جاتی ہے۔ اور کتنے من وزنی شہتیر درخت کا جو تنا ہوتا ہے، انگلش والے اس کا مختلف نام لیتے ہیں، وہ ڈوبتا ہے؟ نہیں، معمولی سی سوئی ڈوب گئی، اتنا بڑا شہتیر درخت کا تنا وہ نہیں ڈوبا۔ لوہے نے لکڑی سے کہا تیری قسمت میں تیرنا، میری قسمت میں ڈوبنا، مجھے کوئی طریقہ بتا میں بھی تیر جاؤں۔ تو اس نے جواب دیا میرے ساتھ جڑ جا، میرے ساتھ تعلق پیدا کر لے، پھر تو بھی تیر جائے گا۔ آج لکڑی کے ساتھ لوہا تیر رہا ہے یا نہیں تیر رہا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ تو ہم لوگ ڈوبنے والے، اللہ والے، تیرنے والے، تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہم بھی تیر۔ اچھا، کسی نے اچھی بات کی کہ لکڑ، پتر اور پتھر، یہ 3 لفظ ہیں۔ لکڑ تو لکڑی ہو گئی، ووڈ، پتر لیف پتا ہوتا ہے نا، اور پتھر، یہ 3 تو 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ جو پتا ہے وہ خود تیر سکتا ہے، کسی اور کو تیرا سکتا نہیں۔ پتھر خود بھی نہیں تیرتا، جو اس کے ساتھ لگ جائے اس کو بھی نہیں تیرا سکتا۔ لکڑی خود بھی تیرتی ہے، جو اس کے ساتھ لگ جائے وہ بھی تیرتا ہے۔ تو میں نے یہ صرف سمجھنے کے لیے باتیں کی آپ کو۔ تو اولیاء اور علماء، اچھا، سب سے بہتر حدیث شریف کے مطابق سب سے بہتر طبقہ بھی علماء کا ہے، اور سب سے برا طبقہ بھی علماء کا ہے۔ یعنی معاشرے میں، سوسائٹی میں، لوگوں کی محفل میں دیکھیں گے تو سب سے اچھے کون ہیں اور سب سے برے کون ہیں؟ علماء۔ سب سے اچھے بھی اور سب سے کیسے؟ اچھے کون؟ جو پابند ہیں، شریعت و سنت کے مطابق صحیح عقیدے، صحیح عمل رکھنے والے، اور جو دنیا کے لیے، شہرت کے لیے، نام کے لیے، پیسے کے لیے، خواہشات کے لیے بک جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، پھر وہ اچھے رہے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ بادشاہ کی، کسی عہدیدار کی، کسی وڈیرے کی، کسی مالدار کی تعریف کرنے میں لگ جاتے ہیں، نہیں پرواہ کرتے کہ دین کیا کہہ رہا ہے، ان کو نہیں لگتا کہ ہماری اس بات سے کیا برائیاں ہوں گی۔ تو ایسے بھی ہیں، تو ان کو کہتے ہیں علماء سوء۔ سچے ہیں، جو سچے ہیں، بھلے وہ کم ہوں، تعداد میں کم ہوں، لیکن تعداد نہیں دیکھی جائے گی، مقدار نہیں، معیار، کوانٹیٹی نہیں، کوالٹی، اسٹینڈرڈ کہ کیا ہے۔ تو یاد رکھنا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، 22,000 کا لشکر تھا یزید کا، امام کے ساتھ وہ 72 ہی بہتر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ وہ 22,000 جو تھے وہ تعداد میں زیادہ تھے، مگر کیا وہ صحیح تھے؟ نہیں۔ یہ تعداد میں بظاہر کم تھے 72، مگر بہتر تھے۔ آج انہی کو یاد کر رہے ہو نا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو کتنے دور آئے، بادشاہوں نے علماء پر ظلم کیے۔ کون سا ملک ہے جس میں نہیں ہوئے؟ ترکی میں باقاعدہ علماء کے خلاف کیا کیا سازشیں ہوئیں، عربی خطبہ بند کیا گیا، علماء کو چھانٹ چھانٹ کے مارا گیا، قربانی دی انہوں نے۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں، پاکستان میں بھی حکمران یہی چاہ رہے ہیں۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، یہی چاہ رہے ہیں وہ، ان کو یہاں علماء اور دین گوارا
اونچی، کیونکہ یہ روکتے ٹوکتے ہیں اور ان کو یہ پسند نہیں ہے، اور مغرب کی وہ پیروی کر رہے ہیں، ان کے وہ بنے ہوئے ہیں، تو وہ جو کہیں گے ان کو خوش کرنا ہے، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کے دشمنوں کی۔ تو ہم یاد رکھیں علماء حق، اولیاء کاملین سختیاں برداشت کر لیں گے مگر حق کا ساتھ۔ تو یہ اللہ نے بتا دیا۔ دیکھو قرآن کی آیت ہے، تفسیر میں آئی ہے، یوں لگتا ہے نا جیسے آج ہی آیت ہے نازل ہوئی ہو، جو حالات ہیں اس کے مطابق، یہ قرآن کا اعجاز۔ تو یاد رکھیں تکلیفیں آتی ہیں مگر انہوں نے صبر کیا، اللہ نے ان کو درجے دیے، درجے ملے۔ اور آپ نے یہ بھی سن لیا کہ یہ اللہ کی آیتوں پر یقین رکھنے والے، تو مسلمان کو قرآن پر یقین ہونا چاہیے یا نہیں؟ عمل کرنا چاہیے یا نہیں؟ آپ سب کہہ رہے ہیں مگر کرتے نہیں۔ ہاں، دین کی وہ بات جو ہمارا ہونا چاہیے اور اس کو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔